السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج صبح جو ہمارے سب سے پہلے اسپیکر تھے حافظ مسعود عالم صاحب، وہ پاکستان کے جو اس وقت بڑے بڑے علماء ہیں ان کے اساتذہ میں سے ہیں، اور کل ہم نے ان سے استفادے کے لیے یعنی علمی فائدے کے لیے ایک علمی مجلس آرگنائز کی تھی شرح حدیث جبریل پڑھنے کے لیے۔ تو شیخ نے جب اس دورے کا آغاز کیا یعنی علمی دورے کا آغاز کیا تو شیخ نے بتایا کہ میری سند امام مسلم رحمہ اللہ سے 3 واسطوں سے 3 طرق سے یعنی 3 طریقوں سے ملتی ہے۔ اور جب شیخ نے بات شروع کی تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ احساس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم کو ایک پراپر راستے یعنی طریقے سے ملتی ہو اور ہم اس کے کہنے والے ہوں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ایک ایسا احساس ہے کہ جس احساس کو اگر ایک بندہ مومن فیل کرے، محسوس کرے، تو خوشی سے اور نبی سے تعلق سے اس کے آنسو نکل آئیں۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا، ان کا ذکر کیا جاتا تو وہ رونے لگتے، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ اور الحمدللہ ہمارا تعلق بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ بھی ایسا ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ ہماری جو آج کی کانفرنس کی تھیم تھی بی لائک ہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو ہم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وی بیکم لائک ہم، یہ تو امپاسبل ہے، کیونکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا بتایا اور یہ کہا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ یعنی میری سنت، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ کے سامنے آج ہم نے صبح سے کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، ان کی محبت کی اہمیت کے بارے میں، ان کی زندگی کے مختلف پہلو اور کس طریقے سے وہ اپنے زندگی کے مختلف معاملات کو ہینڈل کرتے تھے، مینیج کرتے تھے، وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ بے شمار ابھی بھی پہلو ایسے موجود ہیں کہ جن کا نہ ہم نے احاطہ کیا ہے نہ ان کے اوپر بات کی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے بات کرنا، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اس 5 یا 6 گھنٹے کی گیدرنگ کے اندر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی واحد شخصیت ہیں کہ جن کو آپ جتنا زیادہ جانیں گے، جتنا ان کے قریب ہوتے جائیں گے، ان سے آپ کی اتنی محبت بڑھتی جائے گی۔ کسی اور شخصیت کے اندر یہ اعجاز نہیں ہے، یہ میریکل نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جیسے ہم نے بات کی کہ ہمیں اس بات پہ تو فخر ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ امتی کا حق ادا کیا جا رہا ہے، کیا جو مشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ مشن ہماری زندگی کا ہے، کیا ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کیا جب ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا کیا فرمان ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ یہ آج کی اس پوری کانفرنس کا لب لباب ہے کہ یہ سوال ہم لے کر جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں واقعی محبت ہے، وہ محبت جو انسان کو اس کی اتباع کرنے پہ مجبور کر دے، اس کی فرمانبرداری کرنے پہ مجبور کر دے، تو وہ محبت حقیقی محبت ہے، وہ محبت اس محبت کی حقیقی محبت کی طرف قدم ہے جو ہمیں اٹھانا چاہیے اور جو ہم پہ لازم ہے اٹھانا۔ ورنہ اگر آپ صحابہ کی طرف دیکھیں، کہنا آسان ہے، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم، بہت آسان ہے کہنا، ان کی باتیں کرنا، ان کے واقعات سننا بہت آسان ہے، لیکن ذرا تصور کریں کہ وہ اپنا گھر بار مال زندگی سب کچھ چھوڑ کر صرف اس فکر میں تھے کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، ہم ان کے حکم کی اطاعت کر لیں۔ اور جیسے اسحاق نے کہا کہ جو مشن تھا وہ امپورٹنٹ تھا، اس کمپنی سے جو معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، وہ رک سکتے تھے، میں رک جاتا ہوں اللہ کے نبی، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اور
صحابہ اللہ کے نبی کی جدائی برداشت کر بھی نہیں سکتے تھے. ڈاکٹر آصف نے ابھی جو آخری دنوں کا منظر کھینچا ہے، اگر آپ وہ تفصیل سے واقعات پڑھیں تو کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے تھے، انہوں نے لوگوں سے بات کرنی چھوڑ دی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے، اپنے پلٹ جاؤ گے اس راستے سے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو لگایا تھا؟ نہیں. اور عمر بن خطاب نے فرماتے ہیں آیت تو پہلے کی نازل ہوئی لیکن مجھے لگا کہ آج نازل ہوئی اور میں اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑا. صحابہ کرام نے بات چیت کرنا کیوں چھوڑ دی تھی؟ گھروں میں کیوں بند ہو گئے تھے؟ زبانیں کیوں گنگ ہو گئی تھیں؟ اس لیے کہ ان کے لیے تصور ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ ہو. کہتے اب ہم کس لیے زندگی گزاریں، اب ہم کس کو دیکھیں گے، ہم کس سے ملیں گے؟ اور اگر آپ نے فکر سننی اور سمجھنی ہے صحابہ کی تو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک جگہ بیٹھے تھے ابوبکر صدیق کی خلافت میں، عمر بن خطاب وہاں سے گزرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، یا عثمان السلام علیکم، اور عثمان وہ بات نہیں سنتے، جواب ہی نہیں دیتے. عمر بن خطاب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک مومن کے اوپر حق ہے دوسرے مومن کا کہ وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے، اور وہ جواب نہیں دیتے. وہ جب بھاگے ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، ابوبکر میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان نے مجھے جواب نہیں دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر دونوں مشائخ ابو عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ابوبکر ان سے پوچھتے ہیں کہ عثمان، عمر میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، عثمان سب خیریت ہے؟ اور عثمان کہتے ہیں کہ ابوبکر مجھے تو نہیں پتہ چلا کہ عمر یہاں آئے تھے اور سلام کیا تھا، میں کسی فکر پریشانی میں تھا. ابوبکر نے پوچھا عثمان تمہاری کیا پریشانی تھی؟ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور میں اس پریشانی میں تھا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ نہیں پوچھا من نجات کیسے ہوگی. آپ سوچیں عثمان ذو النورین کیا مقام ہے. دنیا میں ایسا کوئی شخص ہے جس کو کسی نبی کی 2 بیٹیاں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تیسری بھی ہوتی تو دے دیتا. ان کو اپنے مناقب، اپنا سٹیٹس، اپنے بارے میں حدیث سن چکے تھے، اللہ کے نبی جا چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ہم جانتے ہیں، یار غار ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپوائنٹ کیا ابوبکر نمازیں پڑھاؤ. ابھی ڈاکٹر آصف نے کہا 17 نمازیں پڑھائیں انہوں نے. اور ابوبکر کہتے ہیں کہ عثمان میں نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا تھا، ابوبکر کو ضرورت تھی. ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. اور عثمان نے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا اور اس نے اس کا انکار کر دیا، جس نے اس کلمے کو قبول کر لیا اس کے لیے نجات ہے. لیکن یہ کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب کو یاد ہے، کلاس 1 سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے. اس کلمے کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے. آپ بزنس مین ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ فلاسفر ہیں، آپ امپلائی ہیں، آپ امپلائر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک امتی تو بن سکتے ہیں نا. آپ وہ شخص تو بن سکتے ہیں. جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے جا رہے تھے، ساری دنیا انتظار میں باہر کھڑی تھی کہ امام احمد اپنا فتویٰ بدلتے کہ نہیں بدلتے. اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، جس کا نام تھا ابو الہیثم، اور امام احمد کے بیٹے عبداللہ کہتے تھے کہ میرے والد اپنے آخری وقت میں اکثر ہی دعا کرتے تھے، اے اللہ ابو الہیثم پہ رحم کر دے، اللہ ابو الہیثم پہ رحم کر دے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اور کہا گیا کہ وہ شخص ہے کہ جب مجھے کوڑے مارنے کے لے جایا جا رہا تھا، اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑی اور میری قمیض پکڑ کے کہا کہ احمد میں آج تک 18,000 کوڑے کھا چکا ہوں، 18,000 کوڑے. اور یہ کوڑے میں نے اس بات پر کھائے کہ میں ڈاکو ہوں،
میں لوگوں کا مال لوٹتا ہوں، ان کو تکلیف دیتا ہوں۔ احمد تم حق پر ہو، اگر تمہیں کوڑے پڑیں تو تم حق سے مت ہٹنا، کیونکہ ساری دنیا تمہارے انتظار میں ہے کہ احمد کا فتویٰ کیا آتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کن احمد، یا تو احمد بن جاؤ، او ابو الہیثم، یا ابو الہیثم بن جاؤ۔ اور ابو الہیثم ہم سب بن سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، دن رات لگا رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے وینیو مینیج کیا ہے، ایسے کانفرنسز ہوتی ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم اسپیکر تو آدھے گھنٹے بعد آ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں 10 فون آ رہے ہوتے ہیں، کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے، پھر ہم ایک ایک منٹ اپنا گن رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں، میں یہ کروں گا میں یہ نہیں کروں گا، یہ سب ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ لیکن یہ جو ہمارے والنٹیئرس کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں، کل شام 5 بجے سے ہم موجود ہیں، اپنے گھر نہیں گئے، اور ان کی عمریں بھی 40 سال 45 سال 50 سال والی ہیں۔ میں نے رات کو فون کیا، مجھے کہا، واللہ مجھے کہا میری ٹیم کے ان لوگوں نے، کاشف بھائی میں نے 11 بجے فون کیا، میں نے کہا کیا پوزیشن ہے؟ ڈیکوریشن والا آ گیا، آپ نے کام شروع کر دیا کیا؟ نیچے دوسری تقریب ہو رہی تھی، ختم ہو گئی، مجھے کہنے لگا کاشف بھائی آپ سو جائیں یار، آپ ٹینشن نہ لیں، بس اپنے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں اور سو جائیں، صبح ملتے ہیں انشاءاللہ، ہو جائے گا۔ یہ ابو الہیثم ہے، یہ ہم بن سکتے ہیں، اور بہت سارے طریقوں سے بن سکتے ہیں۔ ابھی میں جمعہ پڑھا ہے میں نے، LGBT وغیرہ کے اوپر یہ اسکریپ فیسٹ ہو رہا تھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے فلاں کا نام نہیں لیا۔ میں نے کہا سرکار پورے خطبے میں کوئی اچھی بات سنی آپ نے؟ پورے خطبے میں کوئی اچھی بات بھی تھی، یا صرف یہی رہ گیا تھا کہ میں نے اس شخص کا نام نہیں لیا جس نے کچھ کام کیا تھا؟ میں نے کہا بھائی میں تو کسی کا نام نہیں لیا، پورے آدھے گھنٹے میں آپ کو کوئی اچھی بات نہیں ملی سوائے اس بات کے جو میں نے نہیں کی۔ جو میں نے نہیں کی تو میں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے مجھے یہ تک کہہ دیا آپ نے بددیانتی کی۔ میں نے کہا شکریہ۔ تو عام طور پر ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا یا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ہم، اور یہ نیچر ہے انسان کی، اس کو پہلے داڑھی میں تنکا نظر آتا ہے، پھر داڑھی نظر آتی۔ تو اگر ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہم سب ابو الہیثم بن جائیں، اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر، کوئی دعا کرنے والا بن جائے، کوئی دوا کرنے والا بن جائے، کوئی ساتھ کھڑا ہونے والا بن جائے، کوئی جان لگانے والا بن جائے، کوئی مال لگانے والا بن جائے۔ جنت کے بہت سارے راستے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت ساری کمیونٹیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں، بہت سارے اچھے اچھے کام ہو۔ جب یہ کفر، طاغوت، LGBT، یہ اور ساری چیزیں یہ اتنے آرگنائز وے میں دنیا بھر میں کام کر سکتی ہیں کہ آج LGBT کو ریلیجن بنا دیا ہے، تو ہم کام نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کو اپنا مشن بنائیں، اور جو کچھ، اور ظاہری بات ہے دیکھیں جنت کے لیے قربانی دینی پڑے گی، جنت گھر بیٹھے نہیں ملتی۔ دنیا جو ہے نا وہ ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے، آپ تیزی سے چلتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے۔ جنت اپ ورڈ سلوپ ہے، آپ کو چلتے چلتے ٹانگوں میں تکلیف ہوگی، آپ تھک جائیں گے، آپ کا دل جائے گا میں چھوڑ دوں راستہ، لیکن جنت کا راستہ ایکچولی۔ تو اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے محنت کریں، جو لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں ان کا ساتھ بٹائیں، آگے بڑھیں، بہت کام کرنے کو ہے، بہت کام کرنے کو ہے۔ اتنی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، کس کس محاذ پہ لڑیں، قحط و رجال ہے، لوگ نہیں ملتے، وہ جذبہ نہیں ملتا، وہ پیشن نہیں ملتا۔ تو ہم بھی لائک ہم تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس کی کوشش کر سکتے ہیں، اس مشن کا ساتھ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص رحم عطا فرما دے۔ ہمارا ملک اس وقت جن کرائسس کا شکار ہے، وہ اکنامک ہو، وہ سوشل ہو، وہ ریلیجس ہوں، وہ کسی بھی لیول پر ہو، واللہ عالم مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے اس سے پہلے اتنا برا حال اس قوم نے دیکھا ہوگا۔ اور اس وقت بھی ہمارے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ ملک کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو صرف نفسہ نفسی اور یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن ہم اگر اللہ سے دعائیں کریں گے، ہم اچھے اچھے کام کریں گے، ہم کوشش کریں گے، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے شہر کراچی کی بھی حفاظت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو ہماری صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہ جو ہماری اذان کی ٹیمز ہیں، اذان کے سپانسرز ہیں، اذان کے معاونین ہیں، ان کے لیے بھی خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
اس ساری محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ ان کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دین کے کام پورے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میرے پاس نہ آئیے گا، لیکن آپ کو جاتے ہوئے اگر ہمارے کوئی والنٹیئر ملے تو ان کو شکریہ ادا کر دیجیے گا، ان کا شکریہ ادا کر دیجیے گا، ان کو دعا دے دیجیے گا، یہ ان کے لیے بڑی بڑی اپریسیشن ہوگی، ان ساری تھکن اتر جائے گی۔ اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہو کسی چیز میں، ظاہری بات ہے ہمارا اپنا ڈیزائن وینیو تو نہیں ہے، کچھ چیزیں ہماری بھی مجبوری ہے، کچھ چیزوں پہ ہم بلاک ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، تو اگر کوئی کمی خامی رہ گئی ہو تو اس کو معاف کر دیجیے گا۔ جو خیر تھی سارے پروگرام میں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ اس کو قبول کر لے، اور جو کمی خامی رہ گئی ہے وہ ہماری اور شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔